اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ سورہ نور آیت 56۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیے استخلاف کے بعد اس آیے مجیدہ میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ قرآن مجید میں ہمیشہ دو رابطوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ یہ عبادت اور بندگی کے دو ستون ہیں، ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے بندگی کرنا، اور بندگی کا دوسرا شعبہ ہے اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہونا، یعنی زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے نا، غریبوں کو دینا ہوتا ہے، محتاج لوگوں کو دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دینا ہوتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا مصرف انسانی ہے، انسانی مسئلہ ہے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، خواہ جہاد ہو تو بھی انسانی سعادت اور فلاح و بہبود کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی جہاد کا مقصد جو ہے کشکر کشائی نہیں ہے، بلکہ انسان کو ظالموں کے ظلم سے، وہ دفاعی ہوتا ہے، ظلم سے بچانا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہے وآتوا الزکاۃ، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، نماز کے اقامہ نماز کے بعد زکوٰۃ دینے کا۔ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کب آپ انسان دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ لینے کا حکم نہیں ہے کہیں بھی، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو پھر کمانے کا بھی حکم ہے ساتھ ساتھ۔ لازمہ ہے نہ کمائیں، مال نہ بنائیں تو کہاں سے زکوٰۃ دیں گے؟ وہ تو زکوٰۃ کھائے گا وہ نہ کمانے والا۔ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں اس وقت ہوتا ہے انسان جب وہ کماتا ہے، کچھ مال بناتا ہے۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے پہلے یہ ہے کسب کرو مال اور پھر زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ کو بتایا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی لعل آیا ہے، لعل کے بعد جو بات مذکور ہوگی وہ اللہ کی پسندیدہ کوئی بات ہوتی ہے۔ لعل کے بعد ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے اوپر رحم کو واجب گردانا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ رحمت بندوں کے اوپر رحم کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں۔ فرمائے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیشہ ہوتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، دو اطاعتوں کا ذکر آتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اس جگہ پر صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے آئے استخلاف کے بعد کہ تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا جائے گا اور دین کی تمکنت اور اقتدار تم کو ملے گا، امن کے بعد خوف کے بعد امن نصیب ہوگا، اور صرف اللہ کی بندگی ہوگی اور شرک مرک کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لا یشرکون بہ شیئا، شرک جو ہے وہ اسے روئے زمین سے نابود ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ کس طرح اللہ کی اطاعت ہم کریں؟ رسول کے کہنے پر اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، رسول کے ذریعے ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم رسول کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے تو پھر ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول کے بغیر براہ راست ممکن نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔ فرمائے اس لیے آتی اور رسول کے پر اکتفا کیا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، آپ یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں
ہمیں عاجز بنا دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ لا تحسبن، آپ خیال نہ کریں، خطاب رسالت مآب سے ہے کہ آپ سے فرمایا کہ یہ وعدہ استخلاف کے بعد کی زمین میں اللہ کی حکومت اور اسلامی اور دینی حکومت قائم ہوگی، یہاں شرک کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت تو شرک سے پر ہے دنیا، کرۂ ارض شرک سے صاف اور پاک کبھی بھی نہیں ہو سکا۔ اس وعدہ استخلاف کے بعد یہ جب وعدہ پورا ہوگا تو روئے زمین شرک سے پاک ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل ہے کہ زمین کو شرک سے پاک کر دینا اور صرف دینی قدروں کی حکومت، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے ارادے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ گمان نہ کریں کہ وعدہ استخلاف جو ہے کہ ناممکن چیز ہے۔ اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی چیز، ایسا وقت آئے گا کہ اسلام اور دین اسلام کے خلاف کوئی کافر یا کوئی شخص جو ہے کوئی کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ آیت میں اس چیز کی خوشخبری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، یعنی خلوت کے ہیں۔ ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے نہ ان پر۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ ظہیرہ ظہر کے وقت کو کہتے ہیں، عورات پردے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ عورات جو ہے یا عورت جو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ لفظ عار سے ہے، جس چیز کا جو ہے وہ نمایاں ہونا عار شمار ہوتا ہے، پردہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کو عورت کہتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں یہ حکم آیا ہے کہ گھروں میں لوگوں کے پاس جانے کے آداب جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ کس وقت کون کس کے پاس جا سکتا ہے۔ فرمایا پہلے یہ حکم آیا ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ اجازت لے کر استئناس کا لفظ فرمایا کہ مانوس ہو جائے، مطمئن ہو جائے آپ کون ہیں، پھر اجازت مل جائے داخل ہو جائے۔ اس سے پہلے کسی کے گھر میں اچانک بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں کسی کے پاس پہنچنے کے لیے۔ اس میں فرمایا کچھ استثنائی حالات کا ذکر فرمایا کہ گھر کے غلام، نابالغ بچے، گھر کے غلام کو ہمیشہ اجازت لینا نہیں ہوتا۔ وہ گھر کا غلام ہے، خادم ہے، خدمت گزار ہے، وہ ہر وقت آتا ہے جاتا ہے، نکلتا ہے، گھر میں آتا ہے جاتا ہے۔ اور نابالغ بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچوں کے لیے بھی وہ اجازت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ان دونوں کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے
کہ وہ گھر میں داخل نہ ہو اجازت کے بغیر، یہ استثنائی حالت ہے، دو حالت، یہ خادم یا گھر کا غلام اور نابالغ بچے جو ہے وہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، مگر ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا نا طوافون علیکم، یہ تمہارے پاس بار بار آنے والے ہوتے ہیں، غلام بھی خادم بھی بار بار آتا ہے، تبھی تو تمہاری خدمت ہوتی ہے، بچے بھی بار بار آتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں رہتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اپنی مرضی سے، لہٰذا ان دونوں کو بار بار، یہ طوافون علیکم ہے، تمہارے پاس بار بار آنے والے ہیں، ان کو تم سے ہمیشہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، البتہ ان دونوں کو بھی 3 اوقات میں اجازت لے کر آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ یہ ان دونوں کو بھی کھلی اجازت ہے کہ ہر وقت تم کو تنگ کر سکتے ہیں۔ فرمایا لَيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے مملوک، والذین لم يبلغوا الحلم، اور جو ابھی بلوغ کے حد کو نہیں پہنچے ہیں، دونوں کے لیے چاہیے تم سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ملکت ایمانکم میں مرد غلام کے بارے میں یہ حکم ہے، کنیز عورت، کنیز کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے جیسا کہ روایت میں ہے۔ ان دونوں کے لیے اگرچہ بار بار آنے کی اجازت ہے اور ہر وقت اجازت لینا نہیں پڑتا، پھر بھی 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، یا 3 اوقات میں ان کو بھی تمہارے پاس نہیں جانا چاہیے، تمہارے خلوت کے آرام کے وقت ہوتے ہیں۔ 3 مرات، روزانہ 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے نہ جایا کرو، فجر کی نماز سے پہلے وہ سو رہا ہوتا ہے، یہ حالت خواب اور آرام میں نہیں جایا کرتا، غلام ہے، خادم ہے، خدمت گزار کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فجر سے پہلے اپنے آقا کو جا کر کے وہ کرے، کسی کام کے لیے کہہ دے۔ من قبل صلاۃ الفجر، اس وقت انسان خواب کے لباس میں ہوتے ہیں اور خلوت میں ہوتے ہیں، خاص حالت میں ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس حالت میں اس کے پاس آنا جو ہے وہ ہر کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا وقت ہے ظہر کے وقت، جب قیلولہ کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی انسان تخلیہ کی حالت میں سو رہے ہوتے ہیں، تخلیہ کے وقت، یعنی قیلولہ جب کیا جاتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، کھانے کے بعد انسان آرام کرتا ہے، تو اس وقت بھی آرام کا موقع ہوتا ہے، اس وقت بھی غلام کو، خادم کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے پاس خدمت کے نام سے نہ جایا کریں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد انسان سونے کا وقت ہوتا ہے، سو جاتا ہے، پھر نہ جایا کرو۔ یہ 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، یعنی تمہاری خلوت کے ہیں، یہ خلوت کے اوقات ہے، ان خلوت کے اوقات میں تم نہ جایا کرو، غلام کو بھی حق حاصل نہیں ہے اور بچوں کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس ان حالات میں چلے جائیں بلا اجازت، اجازت لے کر جانا چاہیے، غلام ہو یا اپنے بچے، کیسے باشد، انسان جب خلوت میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ آزاد ہوتا ہے، خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نگاہ اس کے اوپر نہیں پڑ رہی ہوتی، جب کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا انسان، جس حالت میں ہو آزاد ہے، وہ اپنے ذاتی زندگی میں، شخصی اور فردی زندگی میں آزاد ہے، وہ جس حالت میں بھی ہو، اس حالت میں کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے، پسند نہیں کرتا کہ وہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی سبکی ہوتی ہے، اس کی بےعزتی ہوتی ہے، اور وہ درست نہیں، جائز نہیں ہے، اس وقت اس کا کوئی نہ کوئی صورت حال ہے، کسی حال میں ہے کہ وہ
کسی کی نگاہ پڑنا مناسب نہیں ہوتا۔ بچوں کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو ہر حالت میں دیکھیں۔ جی والدین جو وہ کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں یا کس حالت میں ہوتے ہیں یا خواب کے لباس میں ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کی نگاہ پڑ جائے والدین کے اوپر، اس کے بچوں پر جو ہے وہ منفی اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر والدین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بچہ ہے ناسمجھ ہے، کیا سمجھتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوڑیں بچہ ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے۔ بچے ناسمجھ نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کی سمجھداری نہایت خطرناک سمجھداری ہوتی ہے بڑوں کی سمجھداری سے۔ بڑے جب باتیں سمجھتے ہیں تو وہ فوق شعور میں آتا ہے۔ بچوں کی جو باتیں بچپن میں سمجھ میں آتی ہے وہ تحت شعور میں جاتی ہیں وہ باتیں، اور وہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے، اور اس کی تربیت اور اس کی شخصیت سازی میں، اس کی تعمیر ذات کے اندر ان چیزوں کو داخل ہوتا ہے کہ باپ کو کس حالت میں دیکھا اس نے، اس کا اثر اس کے نفسیات کے اوپر اور اس کی شخصیت کی تہ میں جا کر کے یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ خطرناک ہے۔ الٹا سمجھتے ہیں ہمارے لوگ کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ تو نہیں سمجھتا، یہ بچہ بہت کچھ سمجھتا ہے۔ یہ جس حالت میں اس بچے نے آپ کو دیکھا ہے، یہ اس کے تحت شعور میں جاتی ہے یہ حالت، اور اس کی شخصیت کی تعمیر اسی سے ہوتی ہے کہ اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یا اور منفی اثرات ہوتے ہیں، اور بچے کی شخصیت کے اوپر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے پرہیز کریں ہر نامناسب حرکتوں سے، ہر نامناسب حرکتوں بچوں کے سامنے۔ بڑوں نے اگر دیکھا، خادم نے مثلا یا کسی اور اجنبی آدمی نے دیکھا، تو اس سے آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ بچوں نے اگر دیکھا تو اس سے بچوں کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے فوق شعور میں، اور بچوں کی شخصیت متاثر ہوتی ہے تحت شعور میں۔ وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تحت شعور کی باتوں کے اوپر انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ لہٰذا بچوں کے بچپن میں جو باتیں وہ آج کل کی دنیا میں ہر کثافت کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں بچے، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ اسی کے اوپر تعمیر ہوتی ہے کہ شرم اور حیا اور برائی اور اچھائی کے پیمانے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں وہ پیمانہ نہیں رہتا، شرم و حیا کا پیمانہ، جو اگر اسلامی نہیں ہے تو ہمارا مشرقی شرم و حیا کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے مشرقی روایات ہے وہ بھی آج کل متاثر ہو رہے ہیں کہ بچوں کو محفوظ رکھنا جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین نہیں سمجھتے اس بات کو کہ بچوں جو ہے وہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور بچوں کی سمجھ بہت خطرناک ہے، اس پر ان کی شخصیت جو ہے اس کا امیر ہوتی ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان تین اوقات کے بعد نہ ان پر نہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ بار بار آنے اور جانے میں، کہ فجر سے پہلے اور ظہر کو آرام کے وقت اور عشاء کے بعد خواب کی حالت میں نہ جایا کریں، اور پھر اس کے بعد باقی اوقات میں خادم کو اور اولاد کو ہر وقت وہ اپنے والدین کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس آیت سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ بچوں کو نامناسب مناظر سے بچانا چاہیے، اور بچوں کی تربیت میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا،
کما استأذن الذین من قبلہم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ بچے، اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے، اس طرح اللہ اپنے آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں، رشد عقلی کو پہنچ جائیں، تو ان کو پھر ہر وقت اجازت لینا چاہیے۔ یہ نابالغ بچوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اپنے اولاد ہے پھر بھی اجازت لے کر باپ کے اور ماں کے کمرے میں داخل ہونا چاہیے ہر وقت، صرف ان 3 اوقات میں نہیں، ہر وقت اجازت لے کر کے جانا چاہیے۔ جس طرح بڑے لوگوں کے لیے باقی ایک دوسرے کے لیے اجازت لے کر جانا چاہیے، اسی طرح تمہارے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی والدین کے پاس اجازت لے کر جانا چاہیے، اگر اولاد رشید بالغ ہے، عاقل ہے تو۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ اور جو عورتیں ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہوں، والقواعد، اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ متبرجات، تبرج برج، نمایاں اور واضح ہونے کو، آشکار ہونے کو کہتے ہیں۔ اس قسم کے جو بڑی اونچی عمارتیں ہوتے ہیں ان کو برج کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ اس کو تبرج کہتے ہیں۔ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جو اپنے آپ کو اپنے نمائش کیا کرتے تھے، پردہ وردے کا نہیں ہوتا تھا۔ والقواعد من النساء، عورتوں میں سے جو عورتیں زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہیں، قواعد، یہ قاعد کی جمع ہے، جو عورتوں سے مخصوص ہونے کی وجہ سے مؤنث کا، وہ جس طرح حائض جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا، حائض کے لیے حائضہ نہیں کہتے، حامل کے لیے ہمارے اردو میں حاملہ کہتے ہیں، عربی میں حامل کہتے ہیں، حاملہ نہیں کہتے۔ وہ عورتیں جو خانہ نشین ہو گئی ہیں ضعیف العمری کی وجہ سے، اور جو کسی نکاح اور شادی وادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کافی زیادہ عمر ہو گئی ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے پردے کے کپڑے، حجاب کے کپڑے اتار پر پھینک دیں۔ حجاب کرنا ان کے لیے ضروری نہیں، بوڑھی عورتوں کے لیے حجاب ضروری نہیں جی۔ جب ثیابہن، ان کے ثیاب یعنی حجاب کے کپڑے اتارنا، یعنی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، حجاب ضروری نہیں ہے، ٹھیک۔ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ کپڑے جو نامحرموں سے پردے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ ثیابہن کا مطلب کیا ہے؟ ثیابہن ان کے کپڑے، یعنی عورتوں کے جو کپڑے ہوا کرتے ہیں، عورتوں کے کیا کپڑے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید نے 2 کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ عورتوں کے حجاب کے 2 کپڑے ہوتے ہیں، ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ایک تو قرآن مجید نے کہا ہے جلباب، جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایک بہت بڑی چادر ہے، اور دوسرا خمار، خمار کہا ہے کہ جو ان لباسوں کا احادیث میں بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ نیچے رکھ لے، اور جلباب جو ہے وہ سر اور سینہ اور گردن جو ہے وہ چھپا دے۔ چہرہ چھپانا ہے نہیں چھپانا ہے، اپنے جلباب اور کپڑے کو لٹکائیں، جی سر کے بال نظر نہ آئیں اور آگے کریں۔ آگے کرنے سے مراد چہرے کے اوپر آگے کرنا ہے یا بال چھپنے تک آگے کرنا ہے، اور یہ سینہ اور گردن جو ہے وہ نظر نہ آئیں، یہ چہرہ چھپانا نہیں چھپانا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، مجتہدین مختلف فتویٰ ہے، لیکن اس میں سب کا اجماع ہے کہ حجاب کے دو کپڑے ہوتے ہیں، جلباب اور خمار۔ جلباب جو ہے وہ سر کے اوپر سے نیچے کرنا ہے، خمار جو ہے وہ سینے کے اوپر ڈالنا ہے کہ سینہ جو ہے وہ کشادہ نہ ہو۔ بوڑھی عورتوں کے لیے جائز ہے ان دو کپڑوں کو، یعنی یہ جو کپڑے جو ہے حکم ہے آگے کرنے کا جو حکم ہے، یہ یدنینا، یہ یدنینا کا حکم ان کے لیے نہیں ہے، اور خمار کا جو ہے وہ سینے کے اوپر لگانے کا حکم بھی ان بوڑھی عورتوں کے لیے۔ یہ جو اسلام نے حجاب کے دو کپڑوں کا ذکر کیا ہے، ان دونوں کے اتارنے کا، یعنی اسلام نے جس حجاب کا حکم دیا ہے وہ حجاب بتایا آپ کو، جلباب اور خمار۔ جلباب اور خمار کا جو حکم دیا ہے، ان دو چیزوں کے، دو کپڑوں کی پابندی نہ کرنے میں بوڑھی عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔